شجر ذکر آل محمد کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے طائر فکر اس وقت ذکر بطول میں مشغول ہیں. آپ تمام حضرات بلند ترین درود شان فرمائیں. لبوں پر ہے بقیہ کی ویرانی، لبوں پر ہے بقیہ کی ویرانی، ذہن پر کربلا چھائی ہوئی ہے. عجب ماحول ہے فرش رضا کا، جناب سیدہ آئی ہوئی ہے. دیکھیے یہ موسم سرد کا ہے اور لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ زور سے بولیں یا زیادہ سنیں. آپ جو جہاں جتنی دعاؤں سے نواز دیں بہتر ہوگا. میرے حق میں مطلب پڑھتا ہوں زور اور یہ تمہید آگا کی استقبال میں پڑھا ہوں کہ اس لیے ایک شعر پڑھوں گا، اس کے لیے میں 3-4 شعر کا سہارا لے رہا ہوں. بالکل تازہ کلام ہے. اس لیے اب بھی میری نسل میں سرداری ہے. سیدوں سردار ہیں ہم لوگ، اس لیے اب بھی میری نسل میں سرداری ہے. میرے گھر تازیہ خانہ ہے، عزاداری ہے. اس لیے اب بھی ایک شعر کے لیے 3-4 شعر کا سہارا لے رہا ہوں. اس لیے اب بھی میری نسل میں سرداری ہے. میرے گھر تازیہ خانہ ہے، عزاداری ہے. کھول دو پرچم غازی کے بھرے کو ذرا، کھول دو پرچم غازی کے بھرے کو ذرا، کھل ہی جائے گا کہ کس کس میں وفاداری ہے. کھول دو پرچم غازی کے بھرے کو ذرا، کھل ہی جائے گا کہ کس کس میں وفاداری ہے. پائے بیمار سے لپٹے ہوئے کانٹوں نے کہا، پائے بیمار سے لپٹے ہوئے کانٹوں نے کہا، راستے تھک گئے عابد کا سفر جاری ہے. پائے بیمار سے درود کا سہارا دے مجھے کر پر محمد والا. اس لیے اب بھی میری نسل میں سرداری ہے. میرے گھر تازیہ خانہ ہے، عزاداری ہے. راہ کے پائے بیمار سے لپٹے ہوئے کانٹوں نے کہا، راستے تھک گئے عابد کا سفر جاری ہے. قید سے ہو گئے آزاد جناب مختار، حاکم وقت کا اب وقت گرفتاری ہے. قید سے ہو گئے آزاد جناب مختار، حاکم وقت کا اب وقت گرفتاری ہے. تو چھوڑ دے فاطمہ زہرا کے فضائل پڑھنا، دل میں گر قاتل زہرا سے وفاداری ہے. چھوڑ دے فاطمہ زہرا کے فضائل پڑھنا، چھوڑ دے فاطمہ زہرا کے فضائل پڑھنا، دل میں گر قاتل زہرا سے وفاداری ہے. دیکھ کر شیر کو کہتے تھے ادو آپس میں، نہر کو چھوڑ کے جانا ہی سمجھداری ہے. نہر کو چھوڑ کے جانا ہی سمجھداری ہے. آئیے میں انہی مصروں کا سہارا لیتے ہوئے بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ عمدۃ الذاکرین خطیب آل محمد ذاکر آل محمد، بہترین خطیب اور ایسا ایک نامور خطیب جو یقیناً ہر با صلاحیت شخصیت ان سے واقف ہے. میری گزارش ہے عالی جناب جناب خطیب آل محمد مولانا سید میثم رضا زیدی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں فضائل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مصائب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آپ لوگوں کے تمام مومنین کے تمام مومنات کے قلوب کو منور فرمائیں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات من اللہ. عزیزان محترم اور بزرگان قوم و ملت، علماء اکرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایام فاطمیہ، عزائے فاطمیہ کے عنوان سے رواں دوائیں صلوات میں محمد علیہ محمد اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی عطا کی کہ ہم نے اپنی زندگی میں 1 سال اور عزائے فاطمیہ کو در کیا ہے. یہ غم اہل بیت ہی ایک ایسا غم ہے کہ جو ہماری نجات کا سبب ہے. یہ غم، یہ ضد کہ جو ہمیں صرف دنیا ہی میں نہیں زندہ رکھتا، بلکہ یہ غم ایسا غم ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمیں مرنے نہیں دیتا. یہ غم ہمیں زندہ رکھتا ہے، ان کا ذکر ہمیں زندہ رکھتا ہے. اور کائنات میں کوئی بھی شخصیت ہو، کتنا بھی با کمال انسان ہو، کتنا بھی با کردار انسان ہو، آپ کسی کا بھی ذکر کیجئے، عبادت الہی شمار نہیں ہوگا. یہ ذکر اہل بیت ہے کہ جس کا آپ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور عبادت الہی بھی ہوتا رہتی ہے. یہ ذکر کو صرف ذکر سمجھ کر نہ سنا کیجئے، بلکہ یہ عبادت الہی ہے. اور ان تمام اہل بیت رسول میں جو نمایاں شخصیت جناب سیدہ کی، جتنی عظمت جناب سیدہ کی، وہ بہرحال آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ جناب سیدہ کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے ہم گناہگار انسانوں کی زبان نہیں بلکہ اللہ کا یہ ہوتا ہے. اللہ کا کلام. لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جو دشمنوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا وہ دشمنی کے تقاضے
قبلہ جو اہل بیت کے ساتھ دشمنوں نے کیا وہ دشمن تھے تو انہوں نے کیا تو ظلم اٹھائے. افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ اپنے ہوتے ہوئے محب اہل بیت کہلاتے ہوئے پھر اہل بیت کے ذکر سے روکا جاتا ہے. افسوس کا مقام یہ، جبکہ اگر آپ کی پہچان اس کائنات میں ہے تو ذکر اہل بیت کی وجہ سے، آپ اس کائنات میں جانے جاتے ہیں تو ذکر اہل بیت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. اگر دنیا آپ کو جانتی ہے تو ذکر اہل بیت کی وجہ سے جانتی ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے چلے جائیے، شیعت کو صرف شیعہ جانتے تھے. کائنات میں کوئی شیعہ کا نام اگر لیتا تھا تو شیعہ صرف ایک مسلمان کے اعتبار سے پہچانے جاتے تھے. لیکن اس ذکر اہل بیت نے انسان کو، یا یوں کہوں کہ اس ذکر اہل بیت نے شیعت کو اتنا اجاگر کیا، اتنا پہچانوایا کہ کائنات کی سپر پاور آج شیعت سے ڈرتی ہے، شیعہ ہونے کی وجہ سے ڈرتی ہے. تو یہ ذکر اہل بیت عبادت الہی ہے، انسان کو زندہ رکھے ہوئے. اور ان تمام اہل بیت میں جو نمایاں شخصیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، یقیناً ہماری گناہگار زبان، ہمارا ناقص علم کبھی ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس زبان سے ذکر سیدہ کریں. لیکن چونکہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اگر انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو ان کا ذکر کرنا ہوگا. اسی اعتبار سے اور اس کو سوچتے ہوئے ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں. اور میں چند منٹ آپ حضرات کے سامنے عظمت سیدہ، عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اپنے کم علم کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور نالین جناب سیدہ کی کہ صدقے میں ملی ہوئی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ کوشش یہ کروں گا کہ جتنی دیر بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں عظمت جناب سیدہ کو بیان کروں. حالانکہ مجھے اس بات پر یقین ہے اور میں اس بات کا علم رکھتا ہوں کہ میں یا مجھ جیسا کوئی اور کائنات کا کوئی بھی خاطی انسان چاہے جتنی کوشش کر لے، چاہے جتنا علم حاصل کر لے، لیکن عظمت سیدہ کو سمجھ نہیں سکتا. جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتا، لیکن تاریخ نے اس بیوی کے ساتھ بڑی ناانصافی کی. عظمت سیدہ کو بڑا چھپایا گیا، عظمت سیدہ کو تاریخ نے چھپانے کی کوشش کی. ہر اعتبار سے مورخ نے، دشمنوں نے چاہا کہ عظمت سیدہ کو چھپا دیا جائے، عظمت سیدہ مٹ جائے. لیکن بڑی پیاری مثال ہماری زبان میں دی جاتی ہے کہ جس چراغ کا محافظ خدا ہو اسے تاپ طوفان آئے بجھ نہیں سکتا. جسے فضیلت اللہ کی طرف سے ملی ہو، جسے اللہ نے بافضیلت بنایا ہو، یہ خاطی انسان اس کی فضیلت کو کیا چھپائیں گے؟ عظمت سیدہ. ایک چھوٹا سا سورہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. بس آپ اس کے نتیجے میں کیا کیجئے؟ فصلے، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے، قربانی دیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، ہم نے آپ کو فاطمہ دی. اب آپ اس کے نتیجے میں اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے. کون رسول؟ علماء تشریف فرمائیں وہ رسول کہ جس کے لیے اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب ذرا راتوں کو کم عبادت کیا کیجیے،
سیدہ. لیکن تاریخ جناب سیدہ کی عظمت کو چھپانا چاہتی ہے اور تمام مورخین نے دشمنی میں ہر اعتبار سے اپنی اپنی کوشش کرتے ہوئے عظمت سیدہ کو چھپایا. سب سے پہلے جو کوشش کی گئی کہ عظمت سیدہ چھپ جائے، سب سے پہلے کہا گیا کہ نہیں، رسول کی ایک بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں. رسول کی ایک بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں، تاکہ عظمت سیدہ ختم ہو جائے، عظمت سیدہ مٹ جائے. 4 بیٹیاں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو موبائلے میں دیکھیں تو ایک بیٹی نظر آتی ہے، چادر تطہیر میں ایک بیٹی نظر آتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بیٹیاں تھیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیتے کہ چلو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات پسند، ہم کہتے ہیں کہ رسول کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں. لیکن جس کے لیے رسول مسلک چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہو وہ فاطمہ ہے. پھر کہا کہ نہیں، 4 بیٹیاں تھیں لیکن تینوں میں سے فاطمہ کو زیادہ چاہتے تھے، فاطمہ کا احترام زیادہ کیا کرتے تھے، 3 کا احترام ذرا کم کیا کرتے تھے. شاید بات پہنچایا آپ تک. 3 کا احترام ذرا کم کیا کرتے تھے، فاطمہ کا احترام زیادہ کیا کرتے تھے. بھائی رسول آئے ہیں امت کو جینا سکھانے کے لیے، دنیا کو اخلاق بتانے کے لیے، اور رسول سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی اولاد میں فرق کریں، 3 کا احترام نہ کریں، 1 کا احترام کریں. لیکن ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ بات بھی قبول، تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول کی 1 نہیں 4 بیٹیاں تھیں. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا رسول کی 4 بیٹیاں، 1 کا احترام زیادہ، 3 کا احترام کم. بھائی رسول کی 4 سگی بیٹیاں تھیں نا، کہاں سگی بیٹیاں تھیں، لیکن 3 کو ذرا کم چاہتے تھے، 1 کو زیادہ چاہتے تھے، 3 کو ذرا کم چاہتے تھے، 1 کو زیادہ چاہتے تھے. تو انہوں نے سوال کرنے کا حق ہے نا. بھائی جو جس فاطمہ کا مقابلہ رسول کی سگی بیٹی نہ کر سکے، اس کی صحابی کی اولاد کا مقابلہ کرے گی. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. جس رسول کی 4 اولاد لیکن رسول 1 کو زیادہ چاہتے تھے، 3 کا احترام ذرا کم کیا کرتے تھے، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ فاطمہ کی مقابلے کی خاتون رسول کی بیٹیوں میں بھی نہیں تھی. تو جب رسول کی اولاد سے فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو کسی صحابی کی بیٹی سے کیا مقابلہ ہوگا؟ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے فلاں مستور کو نہیں مانتے، فلاں مستور کو نہیں مانتے. قبلہ آپ کی اجازت سے جملہ پڑھ رہا ہوں، علماء حضرات تشریف فرما. ہمارے اوپر الزام لگتا ہے فلاں مستور کو نہیں مانتے. سنیے مستور لفظ مستور ہے کیا؟ علماء تشریف فرمائے. ستر سے لفظ آیا ہے مستور. ستر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. تو کہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بس ابھی تو اتنی ٹھنڈ بھی نہیں ہوئی. ستر کہتے ہیں چھپی ہوئی کو، اور عورت کو مستور اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. بھیا ہم پہ الزام کیوں لگاتے ہو؟ عورت کو مستور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، گھر کی 4 دیواری میں یا چادر میں. مستور اسی لیے کہا جاتا ہے، لفظ مستور اسی لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دیوار ہے چھپی ہوئی ہے، اس دیوار کو کیوں مستور کہیں گے؟ دیوار مستور ہے کیوں؟ اس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہے، یہ دیوار چھپی ہوئی ہے. یہ منبر لکڑی کا ہے، کسی کو لکڑی نظر آ رہی ہے؟ لکڑی اس وقت مستور ہے، چادر کے نیچے چھپی ہوئی ہے. اسی لفظ کو عربی میں مستور کہا جاتا ہے، اور اسی لیے عورت کو مستور کہتے ہیں. اس لیے کیونکہ عورت گھر میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، عورت چادر میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. پتہ نہیں جملہ کہاں تک جائے گا، میں تو کہے بنا نہیں مانوں گا. پتہ نہیں کہاں تک
کی ضرورت صرف دین کی ضرورت نہیں. اگر آپ دیکھیں تاریخ رسالت کو پڑھیں تو رسول کو جب بھی ضرورت پڑی تو سیدہ کے دروازے پر آئے. شب جمعہ پڑھتے ہیں حدیث قصہ میں، جب ذوق محسوس ہوا تو رسول سیدہ کے دروازے پر، اور جب سچوں کی تلاش ہوئی تو رسول سیدہ کے دروازے پر. جو رسول کی ضرورت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں. مسلمانوں نے بہت کوششیں کی کہ عظمت سیدہ چھوٹ جائے، لیکن قرآن بھی عظمت سیدہ کو اجاگر کر رہا ہے. مباہلے میں جب بنی نجران آئے اور اگر رسول سے کہا کہ ہم آپ کے اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جناب عیسیٰ کو. رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، نہیں مانے. رسول دلیل دیتے رہے، نہیں مانے. آخر میں اللہ نے کہا میرے حبیب بحث و مباحثہ چھوڑیے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. آپ حضرات کو مباحثہ مجھے پڑھنا نہیں ہے، بس ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے. میرے حبیب اب ان سے بحث نہ کیجیے، ان سے کہیے کہ مباحثے میں آئیں اور جھوٹوں پہ لعنت کریں. آیت آپ حضرات کے سامنے علماء تشریف فرمائیں. ابناءنا وابناءکم، نساءنا ونساءکم، انفسنا انفسکم. تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آئے. تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئے. تم اپنے نسلوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نسلوں کو لے کر آئے. مباحثے میں کیا ہوا؟ اب کیا ہونا ہے؟ جھوٹوں پہ لعنت ہونی. آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے میں تھوڑی دیر یا مباحثے میں روکنا چاہتا ہوں. مباحثہ ہونا ہے اور جھوٹوں پہ لعنت ہونی ہے. اب جب جھوٹوں پہ لعنت ہونی ہے تو کوئی جھوٹا تو کر نہیں سکتا. بھائی سچے ہی جائیں گے نا لعنت کرنے کے لیے. اب جو بھی رسول کے ساتھ جائے گا سمجھ لینا کائنات میں اس سے بڑا سچا نہیں ہے. وہ آپ تاریخ صدیق اور صدیقہ بناتے رہے. تاریخ کے بنائے ہوئے صدیق اور صدیقہ اور ہیں، قرآن جنہیں صادق اور صدیقہ بنا رہا ہے وہ اور ہے. اللہ تاریخ بناتے رہے. اب جو بھی رسول کے ساتھ جائے گا کائنات میں اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہوگا. اچھا، پروردگار عالم نے جو آیت رکھی ہے اس میں سارے سیغے جمع کے رکھے ہیں. ابنانا، نسانا، انفسنا، سارے سیغے جمع کے. اور پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے. عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب عربی میں جمع ہوتی ہے تو وہ 3 یا 3 سے زیادہ ہے. 1 اور 2 کے لیے سیغے موجود ہیں، 3 اور 3 سے زیادہ جمع ہے. اللہ نے اس آیت میں سارے تینوں کے تینوں سیغے جمع کے رکھے. تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، عورت کو نہیں، عورتوں کو چاہے جتنی. تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، 1 یا 2 نہیں، جتنے بیٹے ہیں سب کو لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آئیں گے. تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، نفس کو نہیں، نفسوں کو، سارے نفس جتنے بھی ہیں تمہارے پاس سب کو لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آئیں گے. اچھا، رسول کے علم غیب پر تو لوگوں کا اعتراض ہے کہ رسول کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، یہ بحث الگ. سب کا اتفاق ہے کہ اللہ علم غیب جانتا ہے. آیت جس نے بھیجی ہے وہ رسول پر وہ اللہ ہے، اور اللہ علم غیب جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے. میرے حبیب، میرے مالک، مجھے صرف اتنے سوال کا جواب دے دو. تجھے تو معلوم ہے پروردگار کہ رسول کس کس کو لے کر جائیں گے. اللہ کو معلوم ہے نا. تو پھر آیت میں یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ بھائی یہ کہہ دیتا کہ تم اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے 2 بیٹوں کو لے کر جائیں گے. تم اپنی 1 عورت کو لے کر آؤ، ہم اپنی بیٹی کو لے کر آئیں گے. تم اپنے 1 نفس کو لے کر آؤ. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہم اپنے 1 نفس کو لے کر آئیں گے. نہیں، اللہ نے کہا کہ تم اپنے
یہ تو بتا دیجئے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے جتنے بھی نفس ہیں سب کو لے کر جاؤ، جتنے بیٹے ہیں سب کو لے کر جاؤ، جتنی عورتیں ہیں سب کو لے کر جاؤ. آپ سب کو کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ ایک کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ بھئی اللہ نے تو پوری آیت کھول دی ہے نا، آیت میں سب کو اجازت ہے، اب چاہے جتنی بھی لے کر جا سکتے ہیں. بھئی فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیویاں تھی گھر میں جنہیں تاریخ میں صدیقہ لکھا ہے، لیکن نہیں لے کر نہیں گئے، صرف لے گئے اپنی بیٹی. نعوذ باللہ کیا رسول نے قرآن کی مخالفت کی؟ نہیں. میرا سوال پروردگار سے، میرے مالک مجھے تو اتنا بتا دے کہ تو نے آیت میں جمع کا سینہ کیوں استعمال کیا جب تجھے معلوم تھا کہ بیٹوں کی جگہ صرف حسنین جائیں گے، نفس کی جگہ صرف مولا علی جائیں گے اور بیٹی کی جگہ صرف فاطمہ جائیں گی. پھر تو نے جمع کا سینہ استعمال کیوں کیا، واحد اور تثنیہ کا کیوں نہیں کیا؟ تو شاید پروردگار جواب دے کہ میری نگاہ قدرت قیامت تک دیکھ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کل کا آنے والا معرف، کل کا آنے والا بھوک رکھنے والا معرف، کل کا بھوک رکھنے والا معرف یہ لکھ دیتا کہ آیت میں جگہ ہی نہ تھی، آیت میں جگہ ہی نہ تھی، رسول اس لیے کسی کو لے کر نہیں گئے. آج میں جمع کا سینہ استعمال کر کے بتا رہا ہوں کہ آیت میں جگہ تو ہے لیکن لوگوں کے کردار میں جگہ نہیں. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. آیت میں جگہ ہے، لوگوں کے کردار میں جگہ نہیں. اب بعد میں چاہے جسے صدیق صدیقہ بناتے رہے، لیکن اب جو بھی رسول کے ساتھ جائے گا بس وہی کائنات میں سچا ہوگا، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں. جو بھی جائے گا. نکلے رسول اپنے گھر سے، سارا نگاہ مدینہ رسول کے قدموں کی طرف دیکھ رہا. سب کی امیدیں ہیں کہ شاید ہمیں رسول کہہ دیں، ہمیں رسول کہہ دیں کہ تم چلو تم چلو. لیکن نگاہ مدینہ نے دیکھا کہ رسول کے قدم اپنی دہلیز سے چلے، فاطمہ کی دہلیز پر آ کر رکے. اب دیکھیے یہ بات کسی کتاب میں نہیں لیکن زبان حال میں بیان کر رہا ہوں. جب جناب رسول خدا نے آ کر کہا ہوگا نا بی بی سے کہ سیدہ مباہرے میں چلنا ہے، یہ کتاب میں نہیں ہے، زبان حال میں بیان کر رہا ہوں. تو شاید بی بی نے کہا ہو کہ بابا آپ جا رہے ہیں، علی جا رہے ہیں، حسنین جا رہے ہیں، میں پردہ دار خاتون ہوں، میری کیا ضرورت ہے؟ بھائی کائنات کے اشرف المخلوقات جا رہے ہیں، سید المرسلین جا رہے ہیں، سید الاوصیاء جا رہے ہیں، جوانان جنت کے سردار جا رہے ہیں. اگر چلے جاتے سیدہ کو چھوڑ کر تو کیا مباہلہ نہ ہوتا؟ سچے تو یہ بھی ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے زبان حال بیان کر رہا ہوں. بی بی نے کہا ہوگا کہ بابا آپ جا رہے ہیں، حسنین جا رہے ہیں، علی جا رہے ہیں، تو میری کیا ضرورت؟ آپ کافی ہیں، آپ کافی ہیں، آپ سب کافی ہیں، آپ چلے جائیے. تو شاید رسول نے جواب دیا ہوگا کہ سیدہ اے میری طاہرہ بیٹی، اے میری حورہ بیٹی، اے میری انسیہ بیٹی، اے میری پاکیزہ بیٹی، اے میری انسیہ بیٹی، چلنا تو آپ کو بھی ہے، چلنا تو آپ کو بھی. بابا کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن ہمارے بنا کافی نہیں ہے، ہم تیرے بنا کافی نہیں. جس طرح قرآن ہمارے بنا کافی ہے. سلام پڑھے محمد علی محمد. ہم تیرے بنا کافی نہیں. چلا چھوٹا سا قافلہ، تجھے ایک منزل پہ آپ کو لانا ہے. اب یہ چھوٹا سا قافلہ جو چلا ہے نا، اب کائنات میں ان سے بڑا کوئی سچا نہیں. یہ بات بار بار میں کہہ رہا ہوں، مجھے نتیجے تک لانا ہے. کائنات میں ان سے بڑا کوئی سچا نہیں. اللہ نے آیت بھیج کر بتایا، رسول ان کو ساتھ لے جا کر بتا رہے ہیں کہ کائنات میں ان سے بڑا سچا نہیں. قرآن نے مہر لگا دی
رسول نے تصدیق کر دی۔ اب ان 5 کے علاوہ کائنات میں کوئی سچا نہیں، ان سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دی، رسول نے ان کی صداقت کی گواہی دی۔ اب ان سے بڑا کوئی سچا تو نہیں۔ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں، مولانا خرم آئے میرے پاس، قرآن کی بات کیا مولانا یہ انگوٹھی میری ہے، جبکہ مجھے میں جانتا ہوں کہ مولانا خرم کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی، اور میرے پاس آنے کے بعد یہ کہیں کہ قبلہ یہ انگوٹھی میری ہے، میں ان سے کہوں کہ گواہ لے کر آؤ، میں ان سے کہوں کہ گواہ لے کر آؤ، جبکہ میرے علم میں ہے کہ اللہ ان کی صداقت کی گواہی دے چکا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، کوئی بھی معقول انسان، کوئی بھی باشعور انسان، کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان یہ کہے گا، جس کے پاس بھی عقل ہے، کہ مولانا میثم کا عقیدہ اللہ پر نہیں ہے۔ مجھے بہت دور تک لانا ہے، میری بات ختم ہو گئی، میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات آپ تک پہنچے، انشاءاللہ پہنچے۔ ایک سلوات پڑھنے پہنچ گئی تو کیا کہے گا ایک معقول انسان، ایک عقل مند انسان؟ بھائی جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، آپ اسی سے گواہ مانگ رہے ہیں۔ انگوٹھی کا اگر دعویٰ کیا ہے مولانا نے تو دے دیجیے، کیوں ان کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ آپ سمجھے کہ دربار میں سیدہ فٹک لینے کیوں گئی؟ آپ سمجھے نا، فٹک لینے نہیں گئی تھی، بلکہ بتانے گئی تھی کہ جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، وہ خلیفہ بن کر اسی سے گواہ مانگ رہا ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے سچوں سے گواہ مانگے نا، وہ خلیفہ بہت دور مسلمان نہیں ہوتا۔ سلامات پڑھے محمد علیہ۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے سچوں سے گواہ مانگے، خلیفہ تو بہت دور، خلیفۃ المسلمین تو بہت دور، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ اللہ پر ہے ہی نہیں۔ پر جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا ہے قرآن میں، تم اسی سے گواہ مانگ رہے ہو، جس کی عظمت اتنی ہے، جس کا مرتبہ اتنا ہے کہ عقل اس کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتی۔ جب بھی سیدہ آتی تھی، رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، سیدہ کا ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، سیدہ کے ہاتھ کا استشمام کرتے تھے، سونتے تھے، اور سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور اسی سیدہ کے لیے رسول نے کہا بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اسی سیدہ کو کہا کہ جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے سیدہ ناراض اس سے اللہ ناراض، جس سے سیدہ راضی۔ اتنی بڑی عظمت جناب سیدہ کی کہ رسول زبان نطق سے، جب زبان وحی سے فرما رہے ہیں کہ جس سے سیدہ راضی، اور یہ حدیث صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں موجود ہے، یہ حدیث صحیح بخاری فقہ موجود ہے، مولا موجود ہے یہاں۔ کیا فرمایا رسول نے کہ جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے سیدہ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اتنی سی حدیث، لیکن اگر آپ اس حدیث پر غور کریں تو اللہ کے رسول نے معیار جو بنایا ہے اللہ کی رضایت کا، وہ سیدہ کو بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ جس سے اللہ راضی اس سے سیدہ راضی، جس سے اللہ ناراض اس سے سیدہ ناراض، نہیں، جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے سیدہ ناراض اس سے اللہ ناراض، جس سے سیدہ راضی اب اللہ اسی سے راضی ہوگا جس سے سیدہ راضی ہوگی۔ اگر کسی کو اب ہمیں نہیں پتا کہ کس کو تم نے رضی اللہ بنایا ہے، کس کو نہیں بنایا، جس کو بھی لکھو تمہاری غلط، ہم تو صرف اتنا دیکھیں گے کہ اگر سیدہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر سیدہ ناراض تو جہنم کا ہی در بن جائے گا۔ سلام پڑھے محمد علیہ محمد۔
سیدہ کی عظمت، سیدہ کی وہ عظمت کہ جس کا علم علی کے علم کے برابر ہے، جس کی عبادت علی کے عبادت کی برابر ہے، جس کا علم کا یہ معیار کہ علی کے علم کی برابر جس کا علم۔ ایک دن مولا کائنات گھر میں تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سیدہ ذرا میرے پاس بیٹھو، میں آپ کو قیامت تک آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں ان کی خبر دیتا ہوں، وہ بتاتا ہوں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ الاتقان کتاب کا نام ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا کائنات گھر میں تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد سیدہ سے کہا کہ بی بی بنت رسول، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس بیٹھیں اور ہم آپ کو قیامت تک ہونے والے واقعات بتائیں۔ سیدہ کا جواب سنیں، بی بی فرماتی ہیں کہ ابو الحسن، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں اور آپ مجھے سنائیں تو میں سن لوں گی، کیوں مجھ پر واجب ہے، لیکن ابو الحسن میری ایک بات ضرور سن لو کہ جو مجھے آپ اپنے پاس بٹھا کر بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ یہ علم جناب سیدہ باب مدینۃ العلم کی برابر علم، رسول اٹھ کر جس کا احترام کر رہے ہیں وہ صرف بیٹی کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی ہے، رسول بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، نہیں، سیدہ کی عظمت اور سیدہ کی عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے سیدہ کی عظمت نہیں ہے، سیدہ کی عظمت، سیدہ کا عہدہ جو اللہ کی طرف سے عطا ہو، وہ عظمت ایک الگ ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ پورا عشرہ ہے، آپ حضرات تمام عشرے میں فضائل و مصائب جناب سیدہ سنتے رہیں گے، انشاءاللہ بہترین خطبہ کو سماعت فرمائیں گے۔ انسان کی زندگی کم ہے، اگر انسان کو عمر نوح بھی عطا ہو جائے اور وہ فضائل جناب سیدہ پڑھتا رہے تو زندگی کم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، فضائل ختم نہیں، عظمت ختم نہیں۔ اس بی بی کی عظمت، اور صرف اس دنیا میں کتنے دن گزارے ہیں بی بی؟ صرف اور صرف 18 برس، 18 برس میں اس کائنات کو وہ سکھا کر گئی صرف اور صرف 18 برس۔ جس طریقے سے فضائل بی بی کے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے مسائل کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو 18 سال کے سن میں عصا لے کر چلتا ہو؟ 18 برس عین جوانی کا عالم ہوتا ہے، لیکن تاریخ کہہ رہی ہے کہ سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پر ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے، اور معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے معصومہ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب الرحمن۔ معصوم جو اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ کوئی محاورہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں وہ حقیقت ہوتا ہے۔ بابا جان آپ کے بعد مجھ سیدہ پر وہ مسائل ڈھائے گئے، اگر روشن دن پر پڑھتے تو سیاہ رات تبدیل ہو جاتی۔
کیا مصائب آپ کو اوپر ڈھائے کہ آپ نے یہ مرثیہ پڑھا؟ صبت علیہ مصائب لورنا صبت علی الایام سر. ایک صحابی ہے جو مدینے سے باہر گیا ہوا تھا، مدینے میں آیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اس دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے اس دنیا سے. وہ کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہا کہ میں اپنے گھر جانے کی بجائے رسول کے گھر جاؤں تاکہ اہل بیت کو جا کر پوچھا. وہ کہتا ہے کہ جیسے میں کوچے بنی ہاشم میں داخل ہوا تو مجھے زہرا کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا. وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ رسول تو ہم سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ جب کسی کے یہاں موت ہو جائے تو خبردار 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے. یہ پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے کہ اس کے گھر کھانا پہنچائے. یہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ تندور کا دھواں، لیکن وہ کہتا کہ جیسے ہی میں قریب گیا میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم ہے جو ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے اور سیدہ کے دروازے کو جلانے کی تیاری. یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہی دروازہ ہے کہ جس پر رسول آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام. مسائل بہت زیادہ ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں. کیا کیا ظلم بیان کیے جائیں گے، کیا کیا پڑھوں، کیا کیا ظلم آپ کے سامنے میں بیان کروں. میری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ بیوی پر ہوئے ظلم کو میں بیان کر سکوں. جانتے ہیں امام حسن کبھی ایک کوچہ ایسا تھا کہ جس سے امام حسن کبھی نہیں گزرے. جب صحابی نے پوچھا جب اس کوچے کے قریب مولا پہنچتے تھے تو اپنا راستہ بدل لیتے تھے، اور اگر کوئی کام اس کوچے میں ہوتا تھا تو کسی صحابی کو بھیجتے تھے کہ تم جاؤ فلاں کام انجام دے کر. کسی نے سوال کر دیا کہ مولا آپ اس کوچے سے کیوں نہیں گزرتے، آپ اس کوچے میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور مولا نے فرمایا کہ تو نے بڑا سوال کیا. مولا فرماتے ہیں کہ جب میں اس کوچے سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ ظلم یاد آتا ہے جو میری ماں پر ہوا ہے. مولا کیا ظلم؟ تو میری ماں کی میرے ماں کے ہاتھ میں تحریر تھی، ایک ہاتھ میرا پکڑے ہوئی تھی میری ماں، میری کم سن عمر تھی، ایک شقی راستے میں ملا، پہلے میری ماں کے ہاتھ سے وہ تحریر لی، اسے چاک کیا اور میرے اس شقی کا ہاتھ اٹھا، میری ماں کا گوشوارہ زمین پر گیا. مجھے وہ ظلم یاد آتا. سیدہ کو وہ ظلم ہے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر. اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. جب بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا تو رخصت کرنے سے پہلے اس کے دل میں جو خیال رہتا ہے وہ صرف یہ رہتا ہے کہ میری بیٹی جہاں بھی رہے خوش رہے، میری بیٹی کو کوئی مصیبتیں گھیر نہ لے، میری بیٹی جہاں بھی رہے خوش رہے. یہی سیدہ جب رخصت ہوئی ہے نا، رسول نے علی سے کہا علی میری فاطمہ کو کوئی دکھ نہ پہنچانا، علی دیکھو فاطمہ کو خوش رکھنا. اور جب علی فاطمہ کو دفن کر رہے تھے تو فرما رہے تھے فاطمہ اپنے پاپا سے علی کی شکایت نہ کرنا. ایک ہاتھ رسول کی قبر پر رکھ کے فرمایا یا رسول اللہ جیسی امانت آپ نے علی کو دی تھی علی ویسی واپس نہیں کر پایا، یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا. فاطمہ کو میں رخصت کر رہا ہوں، فاطمہ کی پسلیاں سلامت نہیں. بس ایک روایت کچھ اور پڑھنا ہے اور آپ کی رحمت کو تمام کر رہا ہوں. جب سیدہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، بچوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بلند آواز سے گریا کریں. ابھی کم سن ہیں، بہت چھوٹے بچے ہیں. آپ ذرا تصور تو کیجیے بچے 4-5 سال کے ہوں اور ماں کا انتقال ہو جائے اور بچوں کو اجازت نہ ہو رونے کی. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن امام حسین نے اپنی آستینوں کو اپنے دانتوں میں دبائے
سیدہ تو وہ ظلم ہوا جب مولا کو خبر ملی ہے، مولا مسجد میں تشریف فرما تھے، آ کر کسی نے خبر دی یا علی سیدہ آج دنیا میں نہیں رہی۔ تاریخ کہتی ہے کہ مسجد اور مولا کے گھر میں زیادہ فاصلہ نہیں، مولا کھڑے ہوئے اور فوراً زمین پر گئے، پھر کھڑے ہوئے پھر گرے، پھر کھڑے ہوئے پھر گرے۔ جب گھر پہنچے ہیں تو مولا کئی مرتبہ گر چکے تھے، یعنی سیدہ کی موت کی خبر، شہادت کی خبر علی برداشت نہیں کر پائے تھے۔ جب سیدہ کے سرانے پہنچے ہیں، وصیت نامہ نکالا ہے اور وصیت پڑھنا شروع کی ہے۔ لکھا ہوا تھا یا علی کفنی باللیل دفنی باللیل، یا علی مجھ سیدہ کو رات میں دفن کرنا، یا علی مجھے رات میں کفن پہنانا، یا علی مجھے غسل بھی آپ دینا، مجھے کفن بھی آپ پہنانا۔ تاریخ کہتی ہے جب علی سیدہ کو غسل دے رہے تھے، علی جیسا شیر ایک مرتبہ چیخ مار کر رویا۔ سلمان نے پوچھا یا علی یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی سر کو پیٹتے ہوئے فرماتے ہیں سلمان، سلمان سیدہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن سیدہ علی سے کبھی ایک اپنے ظلم کا ذکر نہیں کیا۔ مولا کیا ظلم ہوا سیدہ پر؟ اے سلمان جب میرا ہاتھ سیدہ کی پسلی پر پہنچا، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، سیدہ یہ زخم لیے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی، علی کو خبر نہ کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا مُنْقَلِبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار کے واسطے محمد والے محمد کا اس جہان میں جہاں جہاں بشیان ہے رکھا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مقروض ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کے ساتھ جائیں۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا علی کی ولایت کو ہماری نسلوں میں قائم رکھ۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا جب ہم اس دنیا سے جائیں تو حسین کی ماں ہم سے راضی ہوں۔ پروردگار جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے لبوں پر صرف ایک صدا ہو، یا حسین یا حسین یا حسین۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ماتمی حلقے میں شامل ہو جائیں اور جناب فہیم عباس صاحب بی بی کی بارگاہ میں بوسہ پیش کریں۔ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ماتمی حلقے میں شامل ہو جائیں۔ حسین صوبت علی مسائب
نے مجھ کو خوب رلایا دن رات اب تو دن رات اب تو جینا ہوا دشوار شیر خدا پر بوجھ میں کھایا ہائے گلے کو رسی سے باندھا کیسے شکستہ کیسے شکستہ دل کو ملے گا قرار یا حسین جب امام مظلوم کربلا زین سے زمین پر تشریف لائے شمر خنجر کو کند کرتا ہوا امام کی جانب بڑھا امام اپنی مادر گرامی سے فرماتے ہیں اماں منہ کو پھیر لیجئے یہ منظر آپ سے نہ دیکھا جائے گا اسی منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے نو سماعت کریں گے شمر خنجر شمر خنجر چلانے والا ہے اپنی آنکھوں کو پھیر لو اماں اور گلا میرا کٹنے والا ہے اپنی آنکھوں کو پھیر لو شمر خنجر چلانے والا ہے اپنی آنکھوں کو پھیر لو اماں شمر خنجر چلانے والا ہے اپنی آنکھوں کو پھیر لو اماں میں کئی روز سے ہوں تشنہ دہن کتنے لاشیں اٹھا کے لایا ہوں میرے سب خون کے ہیں یہ پیاسے دفن اصغر کو کر کے آیا ہوں شمر سینے پا شمر سینے پا شمر سینے
دیتی رو رو کہ یہ زہرا میرے پہلو پہ دروازہ گرا ہے سنبھالو آگے فیضا میرے پہلو
میں